بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ہیڈ آن اور میں ہوں منیب فاروق. سوال یہ تھا اور آج بھی ہے کہ خیبر پختونخوا کے اندر گزشتہ روز ایک اسٹیڈیم کے اندر خیبر پختونخوا اسمبلی کا اجلاس بلایا گیا. آئینی طور پر، قانونی طور پر قدغن کوئی نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے، بلایا جا سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ جب اسمبلی کی بلڈنگ موجود ہے، تمام تر وسائل موجود ہیں، تو اسٹیڈیم میں یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ماضی میں بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں پر مختلف طریقہ اپنایا گیا ہے کچھ سیاسی قائدین کی جانب سے اٹینشن لینے کے لیے، سیاسی تھیٹرکس دکھانے کے لیے، بٹ دیٹس آلسو پارٹ آف پالیٹکس. لیکن ایک اسمبلی کا اجلاس اسٹیڈیم میں کرنا، خاص اس وقت جب اسمبلی کی بلڈنگ بھی موجود ہے، وہاں تمام تر سہولیات بھی موجود ہیں، اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا لوگوں کو دکھانا؟ وہ تو آپ ویڈیو فوٹیج کے ذریعے ویسے ہی اسمبلی کا اجلاس دکھا دیتے ہیں. تقاریر چاہے جتنی مرضی جوشیلی ہوں وہ بھی اسمبلی سے نشر کر دی جاتی ہے، سب کے پاس آ جاتی ہے. تو پھر اسٹیڈیم کے اندر یہ کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو آج بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان جنرل اور پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ان پرٹیکولر اٹینشن نہیں لے پا رہی اس وقت تمام تر نظام کے بڑے سٹیک ہولڈرز کی، اس لیے اس طرح کے تھیٹرکس کیے جا رہے ہیں. حکومت یہ کہتی ہے کہ کل بڑا تاریخی دن تھا، ہم نے بہت زبردست قسم کا اجلاس کیا، اسپیکر صاحب موجود تھے، وزیر اعلیٰ صاحب نے بڑی جوشیلی تقاریر کی جو آپ نے اس مونٹاج کے اندر دیکھی، لیکن حاصل وصول کیا ہے؟ لوگوں کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ چلے لوگوں کو تو ایک سیکنڈ کے لیے آپ کہہ دیں کہ لوگوں کو چھوڑ بھی دیجئے. جس شخص کی یہ جماعت ہے جس کی وجہ سے یہ تمام شخصیات آج الیکٹڈ اپنے عہدوں پر بیٹھے ہیں، یعنی عمران خان صاحب، ان کو اس سے کیا فائدہ ہوا؟ ان کی اہلیہ کو کیا فائدہ ہوا؟ خیبر پختونخوا کے رہنے والے عوام کو کیا فائدہ ہوا اس ایک ایکٹیویٹی سے؟ یہ ابھی تک کم از کم یہ ناچیز تو سمجھنے سے قاصر ہے. میں چاہوں گا کہ اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ میں میں جان سکوں. میرے ساتھ موجود ہیں جناب حماد صاحب، سینئر صحافی ہیں. حماد صاحب آپ کا بہت شکریہ. اور شفیع جان صاحب جو کہ معاون خصوصی برائے اطلاعات ہیں خیبر پختونخوا حکومت، وہ بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. یہ ظاہری بات ہے، میں ایک انڈیپینڈنٹ ویو لینا چاہ رہا تھا. کل ایک بڑی انیوژول ایکٹیویٹی ہوئی ہے ایک اسٹیڈیم کے اندر، جو سلسلہ شروع کیا گیا ہے، جو ایک اجلاس ہوا ہے اسمبلی کا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایکسرسائز کس لیے کی گئی اور کیا آپ کو بہت بڑا گیدرنگ تھی، وہاں پر لوگ موجود تھے اسے وٹنس کرنے کے لیے؟ بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیں، یہ اسٹیڈیم جو ہے پشاور میں، تو یہ پرانے پشاور میں شہری علاقے میں ہے. اس اسٹیڈیم کو ارباب نیاز نے بنایا تھا، جو ضیاء الحق کابینہ کے سپورٹس اور یوتھ کے منسٹر بھی تھے اور پشاور کے میئر بھی رہے تھے، اور انہی کے نام سے منسوب تھا. لیکن بعد میں اس اسٹیڈیم کو پی ٹی آئی نے عمران خان کے نام پر کر لیا. اب حیرت اس بات پر ہے کہ اسٹیڈیم میں اسمبلی کا اجلاس منعقد کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ بھئی اسمبلی کا اپنا فلور ہوتا ہے، اپنی بلڈنگ ہوتی ہے، وہاں پہ ساؤنڈ سسٹم ہوتا ہے، سارا فرنیچر ہوتا ہے، تمام انتظامات ہوتے ہیں، سٹاف ہوتا ہے اسمبلی کا. لیکن اس کو وہاں سے شفٹ کر دیا گیا. میرے انفارمیشن کے مطابق 3.5 ارب روپے اجلاسوں کے لیے مختص ہوتے ہیں بجٹ میں، اس صوبائی اسمبلی کے اجلاس کے لیے. اور جب اجلاس ہوتا ہے تو تقریباً 1.5 کروڑ روپے خرچہ اس پہ آتا ہے پر ڈے. لیکن اس اجلاس پر اس کے ڈبل خرچہ آیا. سارا ساؤنڈ سسٹم شفٹ کرنا پڑا، فرنیچر شفٹ کرنا پڑا، قالین بچھائے گئے، انتظامات، پھر کھانے پینے کے انتظامات بھی کر لیے گئے. اس کے ساتھ ساتھ جو یہ بہت کنجسٹڈ ایریا ہے منیب، اگر آپ کبھی گئے ہو تو یہ پشاور کا پرانا ایریا ہے. اچھا جی. اور یہاں پر بہت زیادہ آبادی ہے، کنجسٹڈ ایریا ہے، تمام روڈز بھی بند کر دیے گئے تھے. تو مجھے تو اس پر حیرت ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے. لیکن پی ٹی آئی کے اندرونی اس کا ایک فائدہ ہے. وہ جو پی ٹی آئی والے 804 اڈیالہ احتجاج اور یہ سب کچھ کر رہے تھے، وہ بہت پرانے ہو چکے اور اب غالباً ایسے محسوس ہو رہا ہے کہ وہ کام کے نہیں رہے. چونکہ پی ٹی آئی کا ورکر بنیادی طور پر پولیٹیکل ورکر تو ہے نہیں، وہ تو ایک جذباتی فضا اس کو فراہم کی جاتی ہے اور اس میں وہ زندہ ہے. جب وہ جذباتی فضا ختم ہونے لگتی ہے تو کوئی نئی چیز ان کے سامنے لائی جاتی ہے، یوٹیوبروں کے ذریعے، بعض اوقات سیاسی لیڈرشپ جو ہے ان کے ذریعے، صوبائی حکومت کے ذریعے. اب مردان، پشاور اور کوہاٹ جل سے ظاہر پی ٹی آئی کی ایک فالوئنگ تو ہے،
وہ جلسے ان کے ہو گئے، عام سے جلسے تھے جس طرح جمعیت العلماء اسلام ANP والے اور دوسرے جلسے کرتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے محسوس کیا کہ وہ جذباتیت ڈیڈ ہونے لگی ہے، تو ایک نئی چیز ان کے سامنے لائی گئی کہ بھئی ہم تو اسٹیڈیم میں اجلاس بلاتے ہیں۔ بھئی اسٹیڈیم میں آپ نے اجلاس بلایا تو اس کے ڈبل خرچہ کیا، یہ جو ساؤنڈ سسٹم لگایا گیا اور فرنیچر لائے گئے اس پہ جو میں نے انفارمیشن لی ہے 60 لاکھ روپے اس پہ خرچ آیا ہے، تو پتہ نہیں اس کا فائدہ کیا ہے، لیکن بس اس سے بہلتے ہیں پی ٹی آئی کے کارکن۔ نہیں بٹ چلیں، میں شفیع جان صاحب کیونکہ میرے ساتھ موجود ہیں، شفیع جان صاحب بہت شکریہ آپ کا بڑا انتظار ہو رہا تھا۔ پہلے تو مجھے شفیع بھائی یہ بتائیے کہ اجلاس اسمبلی میں بھی ہو سکتا تھا اور وہ ہوتا ہے ہمیشہ، نمبرز آپ کے پہلے بھی پورے تھے اور بڑے مشکل وقت میں بھی پورے رہے، کوئی فرق نہیں پڑا جب آفریدی صاحب تمام تر مسائل کے باوجود وزیر اعلیٰ بنے، آپ کا کوئی ووٹ ادھر سے ادھر نہیں ہوا، یعنی آپ کا کوئی MP نہیں ٹوٹا۔ اس اجلاس کا اسٹیڈیم کے اندر کرنے کا یہاں آواز زیادہ بلند ہونی تھی، لوگوں کو زیادہ دکھایا جانا تھا، کیا مقصد کیا تھا؟ سب سے پہلے منیب صاحب آپ کا شکریہ۔ کل پاکستان کی تاریخ میں تاریخی دن تھا۔ کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس تھا وہ ایک کھلے گراؤنڈ میں عمران خان کرکٹ اسٹیڈیم میں منعقد کیا گیا۔ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں کسی بھی اسمبلی نے اسمبلی کے ہال سے باہر یا اسمبلی کی چار دیواری سے باہر اجلاس نہیں کروایا۔ یہ کریڈٹ سہیل آفریدی صاحب کو اور اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سعدی صاحب کو جاتا ہے۔ MMA کے دور میں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اپنا اجلاس مسجد محمد خان پشاور میں منعقد کرائیں گے، لیکن وہ منعقد نہیں کر سکے۔ یہ کریڈٹ جو ہے یہ سہیل آفریدی اور تحریک انصاف کو جاتا ہے۔ جہاں تک میں نے آدھی بات سنی اور آدھی میں کیونکہ بیچ میں نے آپ کو جوائن کیا کہ 60 لاکھ روپے اس پہ خرچہ آیا ہے، کوئی اس پہ ایکسٹرا خرچہ نہیں آیا۔ اچھا، وہی ساؤنڈ سسٹم جو اسمبلی کا تھا اٹھا کے یہاں پہ لایا گیا، وہی کرسیاں جو وہاں پہ استعمال ہوتی ہے اسی کو اٹھا کے یہاں پہ لایا گیا، وہی اسمبلی کا سٹاف موجود تھا جو اسمبلی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ ٹرانسپورٹیشن پہ خرچہ آیا ہوگا، کوئی کانا نہیں تھا، یہ بھی جھوٹ بولا گیا۔ صرف ایک چائے وہاں پہ سرو ہو رہی تھی، وہ بھی خالی چائے، کوئی بسکٹ بھی نہیں تھے اس کے ساتھ، پانی اور چائے سرو ہو رہی تھی، اس کے علاوہ وہاں پہ کوئی ایکسٹرا ویسے اگر دیکھیں آپ چائے بھی پلائیں اور اگر ممبران کو چائے کے ساتھ بسکٹ بھی ہو تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ حکومت ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے کہ خدا نخواستہ مفلسی میں کسی نے رہنا ہے۔ تحریک انصاف مسئلہ یہ ہے نا کہ اگلا پورا پاکستان کھا گئے ہیں، کوئی بات نہیں کرتا۔ شفیع بھائی بالکل آپ کا استحقاق ہے، شفیع بھائی آپ کا استحقاق ہے، آپ ضرور سوال اٹھائیے۔ میرا سوال صرف یہ تھا، آپ نے کہا تاریخی دن، آپ کا وہ نقطہ نظر ہے، مجھے اس کا بہت احترام ہے، لیکن مجھے کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ظاہری بات ہے سیاست کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن آپ سیاست سے زیادہ آپ ایک حکومت ہے نا، ذمہ دار حکومت ہے، آپ اسمبلی کے ممبران ہیں، اسمبلی کی عمارت ماشاءاللہ اچھی ہے، موجود ہے، وہاں پر تقاریر زور و شور سے ہوتی ہیں، بلکہ جو تاریخی تقریر تھی سہیل آفریدی صاحب کی پہلی ایز چیف منسٹر وہ بھی وہاں پر ہی کی گئی۔ تو یہاں کرنے کا کیونکہ ہم نے تھیٹرکس دیکھے ہیں نا، پہلے ایک زمانے میں شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب تھے تو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، تو انہوں نے مینار پاکستان پہ تمبو لگا لیا تھا اور پنکھا جلتے تھے، اپنا پورا سیکریٹریٹ وہاں لگا لیا تھا، وہ تھیٹرکس تھے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آپ نے اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اسٹیڈیم میں، مطلب اس کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ ابھی تک آنیسٹلی یہ نہیں آ رہی، یقینی طور پر آپ کے ذہن میں کوئی لاجک ہوگی، لیکن کیا اگر آپ نے یا تو اسٹیڈیم میں لوگوں کو بھرنا تھا تو کتنے لوگ بھر پائے آپ اسٹیڈیم میں جنہوں نے آپ کے اجلاس کو دیکھا؟ منیب صاحب پہلی بات ہے کہ آئین کی روح سے خیبر پختونخوا اسمبلی خیبر پختونخوا کی کسی جگہ بھی منعقد ہو سکتی ہے، یہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے، اور بات یہاں پہ نہیں رکے گی۔ اب ہم نے ایک سیشن مالاکنڈ ڈویژن میں کرنا ہے، پھر ہم نے ساؤتھ میں جانا ہے، پھر ہم نے جو ہے وہ ہزارہ کی طرف جانا ہے۔ اگر کسی کو اس سے تکلیف ہے تو ہوتی رہے، بات بڑی واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ عوامی وزیر اعلیٰ، گزارش ہے آپ قانونی طور پہ تو آپ کو استحقاق ہے نا، میں نے تو اس پہ سوال یہ نہیں اٹھایا کہ آپ کو اجازت نہیں ہے، مجھے صرف آپ کی جو لاجک ہے اس پہ میں سوال کر رہا ہوں، ہاں اس کا مقصد کیا ہے، میں اسی پہ آ رہا ہوں۔ جی جی دیکھیں جہاں تک سہیل آفریدی صاحب کی بات ہے تو وہ عوامی وزیر اعلیٰ ہے، وہ آپ کو چائے کے ڈھابے پہ بھی نظر آئیں گے، وہ آپ کو پشاور کے اسلام آباد کے بازاروں میں اور مارکیٹس میں بھی نظر آئیں گے، کوئی بھی عام بندہ ان سے مل بھی سکتا ہے، جرنلسٹ کی بھی کافی ساری ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ تو جب عوامی وزیر اعلیٰ ہے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم ایک کھلے گراؤنڈ میں بیٹھیں گے جہاں پہ عوامی اسمبلی لگائی جائے گی، جہاں پہ عوام کو بلایا جائے گا، عوامی فیصلے عام عوام کے سامنے عوامی اسمبلی میں ہوں گے، عوامی عدالت لگے گی،
پھر آپ نے دیکھا کہ پھر اسپیکر صاحب نے انیشیٹو لیا اور عمران خان صاحب کرکٹ اسٹیڈیم میں اس کو منعقد کیا. وہاں پہ کل اچھی خاصی تعداد وہاں پہ موجود تھی. وہ الگ بات ہے کہ اپوزیشن جو ہے انہوں نے بائیک آؤٹ کیا, کیونکہ اپوزیشن جو یہاں پہ موجود ہیں, کچھ سیٹیں ان کے پاس ہیں, وہ فارم 47 کی پیداوار ہے. کل بھی میں نے یہ بات کہی, آج دوبارہ اس کو ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ جب بھی عوام کی بات ہوگی, جب بھی عوام سے آمنا سامنا ہوگا, جب بھی عوامی اسمبلی کی بات ہوگی, عوامی عدالت کی بات ہوگی, یہ رائے فرار اختیار کریں گے. یہ عوام کا سامنا نہیں کر سکتے, یہ چور دروازے سے آئے ہوئے ہیں. جب بھی عوام کی بات ہوگی تو اپوزیشن رائے فرار اختیار کرے گی. جہاں تک تحریک انصاف کی حکومت کی کل کے اجلاس کی بات ہے, تو ایک کامیاب اجلاس رہا. جو ہم حاصل کرنا چاہتے تھے وہ آپ نے حاصل کر لیا, وہ ہم نے حاصل کر لیا. اوکے ٹھیک ہے. مجھے حماد صاحب یہ بتائیں, انہوں نے کہا ہمارا کوئی سیاسی مقصد ہے. کروں گا. جی پلیز, جی پلیز. جی دیکھیں شفیع جان کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخی دن تھا. بالکل تاریخی دن تھا, کیونکہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے حوالے سے مراعات بل جو صوبائی اسمبلی کی فائنینس کمیٹی کو گیا ہے وہ اتنا خوفناک ہے کہ پرانے زمانے کے مطلق العنان بادشاہ اس کے سامنے کچھ نہیں لگتے. پوائنٹ بائی پوائنٹ چل لیتے ہیں. ایک منٹ شفیع جان, ایک منٹ. وہ کل پیش ہی نہیں ہوا. دیکھیں اس میں ایسی چیزیں ہیں کہ آپ دنگ رہ جائیں گے. یعنی اگر وہ اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر نہ بھی رہے تو ان کے مراعات آپ دیکھیں, ہوائی جہازوں میں نہ صرف بزنس کلاس میں وہ سفر کر سکیں گے بلکہ ان کے خاندان کے لوگ بھی کریں گے, ان کے باورچی, ان کے ڈرائیور اور ان کے سرونٹ بھی سفر کریں گے, بحری جہازوں میں بھی سفر کریں گے, ان کے پاس 2 جھنڈے والی گاڑیاں ہوں گی, ان کو موبائل فون دیے جائیں گے, ان کی مرضی ہوگی کہ وہ سرکاری رہائش گاہ استعمال کریں گے, نہیں کریں گے تو پھر ان کی مرضی ہے, اور کوئی پابندی نہیں ہے کہ کتنے کرایہ اس کا ڈیمانڈ کریں گے جہاں پہ اپنا گھر لیں گے یا اپنے گھر کا کرایہ مقرر کریں گے. تو یہ تو یقیناً ایک تاریخی دن تھا. لیکن اس تاریخی دن میں سے نکلا کیا سونامی بلین ٹری, کیا ملم جبہ, کیا BRT, کیا ان چیزوں کی انویسٹیگیشن رپورٹ سامنے لائی گئی؟ کون سا تاریخی دن تھا بھائی؟ یہ آپ اسٹیڈیم میں آئے اور یہاں پہ ایک تماشا لگا دیا, تو تاریخ اس میں کون سا تاریخی دن تھا؟ یہ تو ابتباد میں بھی آفتاب شیرپاؤ زمانے میں اسمبلی کے اجلاس ہوئے تھے, یہ تو شہباز شریف نے ادھر لاہور میں مینار پاکستان کے نیچے بھی ٹینٹ لگایا تھا. تو اس میں تاریخ کہاں سے آ گئی یار؟ خدا کے لیے یہ جذباتی باتیں. وہ تو مالا کنڈ بھی جا رہے ہیں, وہ کہتے ہیں عوامی وزیر اعلیٰ. حماد بھائی دیکھیں, آپ بھی عوامی وزیر اعلیٰ یہ کہاں ہے؟ عوامی وزیر اعلیٰ کون نہیں رہا؟ آفتاب شیرپاؤ انہی سڑکوں پر کیا نہیں گھومتے تھے اپنے کارکنوں کے ساتھ؟ کیا پیر صابر شاہ موٹر سائیکل پر نہیں گھومتے تھے؟ کیا مہتاب عباسی لوگوں کے ساتھ بازاروں میں نظر نہیں آتے تھے؟ کون سا عوامی وزیر اعلیٰ ہوتا ہی عوامی ہے, وہ عوام سے ووٹ لیتا ہے. سارا ڈرامہ ہے یار عوامی وزیر اعلیٰ. امیر حیدر ہوتی کے دروازے جو بل آپ کہہ رہے ہیں وہ کہتے ہیں وہ ان کے پاس بیٹھتے تھے. اکرم خان دورانی MMA کے وزیر اعلیٰ تھے. ہم دن میں 2-3 مرتبہ ان کے پاس جا کر بیٹھے رہتے تھے, چائے پیتے تھے, ان سے معلومات لیتے تھے, رپورٹ کرتے تھے. کون سا ہر وزیر اعلیٰ عوامی وزیر اعلیٰ ہوتا ہے؟ یہ سہیل افریدی کو آپ الگ کیوں کر رہے ہو اس سے؟ آپ یہ بتائیں کہ سہیل افریدی کے دور میں ٹرانسپیرنسی بہتر ہوئی ہے؟ نہیں, اس کا جواب تو شفیع جان صاحب دیں گے, لیکن جو آپ کا اعتراض ہے, ایک منٹ اپنا حماد بھائی, کہ جو آپ کا اعتراض ہے اس بل کے حوالے سے, مراعات کے حوالے سے, ڈرافٹ ضرور ہوا ہوگا لیکن شفیع جان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش ہی نہیں ہوا کل, اور وہ کل کی کارروائی کا حصہ نہیں تھا. تو یہ تو چلے میٹر آف ریکارڈ ہے نا, انہوں نے تو اس کی تردید کر دی ہے. منیب وہ تو فائنینس جو اس کے اسمبلی کی فائنینس کمیٹی ہے اس کو بھیجا گیا ہے نا, بعد میں وہ اسمبلی میں آئے گا. یہ اس کو ریجیکٹ کر دیں, ہم تعریف کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا چلے شفیع جان صاحب, یہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہی سارے, دیکھیں پہلی بات آپ بالاکنڈ بھی جا رہے ہیں صاحب, جو پہلی بات یہ ہے کہ ہم بالاکنڈ بھی جائیں گے, ہم نے ساؤتھ بھی جانا ہے کوہاٹ میں, یا پھر ہم نے بنو یا ڈی خان سلیکٹ کرنا ہے, اور یا پھر ہم اس کے بعد ہم نے ہزارہ کی طرف یہی والی لے کے جائیں گے. شفیع بھائی رائٹر نوٹ پوچھ رہا ہوں آپ سے, یا وہاں سے مل جائیں گی؟ جی
सॉरी, मैंने कहा जो कुर्सियां शुर्सियां सोफे हैं ये यही वाले जाएंगे या वहां से और मिल जाएंगे आपको? मैंने कहा खर्चा ज्यादा हो जाएगा दूर नहीं, वहां पे हम आम कुर्सियों पे बैठेंगे, क्योंकि अच्छा, वहां ये कुर्सियां हम नहीं लेके जा सकते। हम आम प्लास्टिक की कुर्सियों पे बैठेंगे। हम आम लोग हैं, बिल्कुल। अवामी लोग हैं, अवामी वजीर आला है। इस बात से हमाद साहब को तकलीफ हो रही है, अच्छा। लेकिन ये रिकॉर्ड का हिस्सा है कि इस तरह किस किस्म का वजीर आला जो कि आम अवाम में घूम रहा होता है। बताइए कहाँ पे कब गुजरा है? क्या मरियम नवाज बाहर निकल सकती है? क्या बुख्ती साहब बाहर निकल सकते हैं? क्या मुराद अली शाह साहब को कहीं आपने चाय के ढाबे पे देखा है? तो बात बड़ी वाज़ेह है कि जो सहाफी होता है, हमाद साहब तज्जिया निगार है, बड़ी रिस्पेक्ट उनके लिए, लेकिन उनको अपना होमवर्क करना चाहिए। हमाद साहब रोज टीवी पे बैठ जाते हैं, उस झूठ का सहारा लेते हैं, गलत बयानी करते हैं। आपके पास कोई होमवर्क ही नहीं है। आपने स्पीकर साहब पे इतना बड़ा इल्जाम लगा दिया। नहीं, क्या ये बिल जो- जिस ये बात- ऐसा जिस- कोई जिस- ड्राफ्ट एग्जिस्ट करता है? भाई भाई पेशावर के तमाम साहबियों ने लेना, इसको अब रिपोर्ट सुन किया ले। है। फाइनेंस कमेटी में बिल अब गया सुन है, ले जी। उसमें 8 लोग हैं, 2 अपोजिशन के। आपकी पार्टी से मुश्ताक गनी है, आपकी पार्टी से इफ्तिखार मशवानी है, आपकी पार्टी से आलम सारी अफरीदी है, गलत बयानी आपकी कर पार्टी रहे से हैं आप, मुनीर हमाद हुसैनी, साहब। ये सारे होमवर्क कुछ कर लिया कमेटी का करें। हिस्सा है, उनके पास भेज आप दिया अपना गया है। होमवर्क कंप्लीट किया करें। अच्छा चले शफी जान साहब, आप इसका जवाब मुनीब क्या? साहब मेरी आप जी, जवाब तो सुन लेना। जी प्लीज, जी प्लीज। देखिए, ये जो जिस बिल की बात हमाद साहब कर रहे हैं, ये बिल जो है ये पिछले सेशन में एक रिपोर्ट पेश हुई है असेंबली में। और आज सुबह लेजिस्लेटिव कमेटी की मीटिंग थी। तमाम ये चीजें उससे माइनस कर दी गई है। किसी किस्म की कोई ताहयात जो फैसिलिटी थी वो किसी स्पीकर को नहीं दी जाएगी। अच्छा, ये जब तक स्पीकर रहेगा, उनके पास स्क्वाड भी रहेगा, उनका स्टाफ भी रहेगा। और आपको पता है मुनीब साहब कि जब खैबर पख्तूनख्वा असेंबली को तोड़ा, जब हमने तोड़ा महमूद खान साहब के टाइम में, इमरान खान साहब ने जब फैसला किया, तब स्पीकर जो होता है वो स्पीकर रहता है जब तक नया स्पीकर नहीं आता। इस बिल में सिर्फ ये है कि जब तक नया स्पीकर नहीं आता, स्पीकर साहब अपना स्पीकर हाउस इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पीकर हाउस की गाड़ियां इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टाफ का जो है वो उनके साथ रह सकते हैं, प्रोटोकॉल उनको मिल सकता है। जिस दिन नया स्पीकर आएगा ये एक्स हो जाएगा, तमाम तर जो भी फैसिलिटीज हैं वो माइनस हो जाएंगी, कोई भी फैसिलिटी इनको नहीं मिलेगी। अच्छा, ये जो एक मिथ बनाई जा रही है सुबह से मीडिया में, हमारी तनख्वाह जो मुनीब साहब है, मेरी अपनी तनख्वाह बताऊं, जो मैं एमपीए हूं इस वक्त, मेरी 1,75,000 रुपए तनख्वाह है। अच्छा, अब हमारे साहब यहाँ पे बैठे हैं। अब कभी इन्होंने बात की कि जो पंजाब की असेंबली की 8-8 लाख और 10-10 लाख तनख्वाहें हैं, सिंध असेंबली की 8-8 10-10 लाख, बलूचिस्तान असेंबली की 8-8 लाख 10-10 लाख, कौमी असेंबली की मेंबरान की 8 लाख 10 लाख तनख्वाह है। अभी उन्होंने इजाफा किया। कभी इनकी तनकीद इनकी मुंह से आपने सुना है? सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा इनको नजर आता है, सिर्फ इनको तहरीक इंसाफ नजर आती है, सोहेल अफरीदी नजर आता है। तो इस किस्म की जितनी भी चीजें थी उसको माइनस कर दिया गया है। ये चीज अब कैबिनेट के सामने आएगी। यहाँ हुकूमत तहरीक इंसाफ की है, यहाँ इमरान खान साहब का विजन अप्लाई होगा। आम आदमी, सोहेल अफरीदी यहाँ का चीफ मिनिस्टर है और आम आवाम के फैसले यहाँ पे लिए जाएंगे। ना 11 अरब का जहाज खरीदा जाएगा, ना इस किस्म के कोई शाहाना प्रोटोकॉल किसी को दिए जाएंगे, ना ऐसी किसी फैसिलिटी किसी को भी दी जाएगी। अच्छा, वैसे अब ज़रा चलें, आपने कहा हम कोई फैसिलिटी भी नहीं दे रहे सबको, और सिर्फ आउट गोइंग जो होगा स्पीकर, उसके लिए एक है कि एक बेसिकली सेरेमोनियल चीज़ है कि जब तक नया नहीं आएगा तो वो सेक्रेटेरिएट या घर इस्तेमाल कर सकता है, विच इज़ फेयर। और ज़ाती तौर पर देखा जाए तो मैं तो ये मनसब से अटैच जितनी चीज़ें होती हैं सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, मैं ज़ाती तौर पर उनका बड़ा एडवोकेट हूँ कि लोगों को वल्नरेबल नहीं कर देना चाहिए। जो किसी आम मनसब पे लोग हों उनका सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो फिर भी इंश्योर करना चाहिए। आज आफरीदी साहब, एक चीज ऐड कर लूं। जी जी, जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो बाबर सलीम स्वाति साहब ने जाती तौर पे और सीएम साहब सोहेल अफरीदी साहब ने जाती तौर पे इन तमाम चीजों को माइनस किया है। यहाँ पे इमरान खान की हुकूमत है, यहाँ पे वो ऐसी किसी किस्म की कोई भी बिल ऐसा पास नहीं होगा जो इस किस्म के जो फैसिलिटीज हैं वो किसी को भी। अच्छा, आप मुझे ये बताएं शफी जान साहब, देखिए आपने वो पिछले ऐलान हुआ रिहाई फोर्स का, उसका कोई इफ्तिताई तकरीब भी हुई, पता नहीं उसमें मुझे एग्जैक्टली अब आप बताएंगे कि नंबर ऑफ इंडक्टीज कितने हैं जो आपने बना ली है। दूसरी बात ये है कि जब आप जलसे भी कर रहे हैं ना, भी मर्दान जलसा हुआ, आप कहीं और भी जलसा करेंगे, आप जहाँ चाहे खैबर पख्तूनख्वा में, तो आपको कोई रुकावट भी नहीं है। ये असेंबली का इजलास, यकीन मानिए कि क्या आप सारे एमपीए साहिबान को साथ ले जाना चाहते हैं इसलिए कि लोगों को लगे कि आप बहुत सीरियस हैं गवर्नेंस में? क्योंकि यहाँ बात आपने क्या करनी है, यहाँ असेंबली के इजलास में बात इमरान खान साहब की रिहाई की करनी है, बेहतर गवर्नेंस की करनी है, अच्छी कानून साजी की करनी है, और क्या ज़रूरत है कि
صوبے کے کونے کونے میں اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے. وائی ناٹ اے جلسہ, وائی ناٹ اے ریلی؟ دیکھیے جہاں تک اسمبلی کو باقی اضلاع میں لے جانے کی بات ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے ووٹ کے ذریعے اپنے ممبران کو اسمبلی میں پہنچایا ہے وہ سامنے بیٹھ کے یہ کارروائی تمام دیکھ سکے, وہ ایک عوامی فیصلے جو ان کے سامنے ہوں اور وہ اس کارروائی کا حصہ بنے, براہ راست اس کو دیکھے اور وہ یہ دیکھے کہ اسمبلی کی قانون سازی کیسے ہوتی ہے, جو نمائندے انہوں نے بھیجے ہیں وہ کس طرح پرفارم کر رہے ہیں. اس میں عمران خان صاحب کی بات بھی ہوگی, اس میں بشرا بی بی صاحبہ کی بات بھی ہوگی, گورننس کی بات بھی ہوگی, اور یہ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے کہ ہم خیبر پختونخوا کی اسمبلی خیبر پختونخوا کے کسی حصے میں اپنا اجلاس منعقد کروا سکتے ہیں. تو اس پہ اتنا احتجاج کیوں ہے, اتنی اس کو کنٹروورشل کیوں بنایا جا رہا ہے, اتنی بحث کیوں ہے؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. جہاں تک عمران خان رہائی فورس کی بات آپ نے کی تو ہم 60,000 کا فگر کراس کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا میں 60,000 ممبرشپ اس وقت ہو چکی ہے. 1 لاکھ ممبرشپ جس دن پوری ہوگی تو اس کے اگلے کچھ دن ہی ان کا حلف ہوگا. 10 لاکھ ہمارا گول ہے. ڈیجیٹل ڈیش بورڈ کھولنے والے ہیں ہم, جس میں پنجاب, سندھ اور بلوچستان کے نوجوان شریک ہوں گے, اور انشاءاللہ 10 لاکھ کا جو ہمارا گول ہے وہ ہم جلد اچیو کر لیں گے. اچھا, اور 10 لاکھ کا گول اچیو کریں. اچھا, یہ جو بار بار ابھی شفیع جہان صاحب نے بڑی وضاحت دی ہے حماد صاحب, ایک تو یہ کہ وہ صرف اسپیکر کے حوالے سے اتنا ہی ہے کہ جو آؤٹ گوئنگ ہوگا اس کے پاس اس وقت کا استحقاق ہوگا جب تک کوئی نئے اسپیکر آ نہیں جاتے. باقی ہر چیز کی انہوں نے تردید کیا. یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ ایجنڈا سے ہی چیزیں ڈراپ کر دی گئی تھی. دوسری بات یہ کہ وہ عوامی نمائندوں کو لوگوں نے الیکٹ کیا ہے, وہ اس لیے صوبے کے اضلاع میں لے جانا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر آپ نے عوامی وزیر اعلیٰ کا بات کرنی ہے تو کیا مراد علی شاہ صاحب کسی ڈھابے پہ جاتے ہیں, کیا مریم نواز شریف صاحبہ ڈھابے پہ جاتی ہیں کسی پہ, یا جناب بگٹی صاحب جاتے ہیں؟ یہ صرف آفریدی صاحب جانتے ہیں کیونکہ وہ حقیقی طور پر عوامی وزیر اعلیٰ ہیں. بھائی کیوں نہیں جاتے؟ روز روز آپ دیکھتے نہیں ہے مریم نواز کبھی بہاول نگر میں جاتی ہے, اللہ کا خوف میں, لاہور میں. یہ وزیر اعلیٰ دیکھے عوامی ووٹ سے آتا ہے, یہ کوئی ماشاء اللہ کہ مسلط کردہ لوگ نہیں ہوتے, یہ عوام سے ووٹ لیتے ہیں, یہ عوام کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں. یعنی بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں اللہ کا خوف دلا رہے خراب ہیں شفیع جہان صاحب. وہ مطلب خود بھی بہت زیادہ اضطراب میں ہے یہ سننے کے بعد جب آپ نے کہا. شفیع یار مجھے کیوں اللہ کا خوف دلانا ہے؟ میں تو گناہگار سا بندہ ہوں, معمولی سا صحافی ہوں. اللہ کا خوف پہلے ان لوگوں کو دلائے جنہوں نے اربوں روپے لوٹے ہیں, وہ خواہ کسی بھی جماعت سے ہو. میں اور منیب تو عام سے صحافی مزدوری کرتے ہیں, ہم پہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل کرے گا. لیکن وہ لوگ حق کی بات کہیں نا, جو صحافی ان لوگوں کو خوف دلانا چاہیے جنہوں نے اس ملک کے اربوں روپے لوٹے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے, دیکھیں منیب صاحب, بات یہ ہے کہ اگر شفیع جان یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے, بشرا بی بی جیل میں ہے, یہ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں, اس سے نہ میں اختلاف کروں گا نہ آپ. یہ ان کا حق ہے کہ یہ اس پہ احتجاج کرے, قانونی جنگ لڑے, میڈیا میں بات کرے. اس سے کس کو اختلاف ہو سکتا ہے؟ اس ملک میں ہمیشہ ایسا ہوا ہے, سیاسی لوگ جیلوں میں گئے ہیں, سزائیں کاٹی ہے, قید و بند کاٹے ہیں, صعوبتوں کا سامنا کیا ہے اور تحریکیں چلی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, ان کا بھی حق ہے, یہ ایک جماعت کے طور پر ایگزسٹ کر رہے ہیں اور یہ ان کا حق ہے. لیکن اگر یہ اسمبلی بلڈنگ سے اجلاس لا کر یہاں پر اسٹیڈیم میں کر لے تو ہم اس پہ سوال کیوں نہ اٹھائیں؟ بھئی وہ اس بلڈنگ پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہیں, اس پہ ماہانہ 3-4 کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں, اس کے بل ہیں, اس کا بہت بڑا سٹاف ہے, ساؤنڈ سسٹم ہے, فرنیچر ہے, بہت کچھ ہے. تو بھئی جب بلڈنگ موجود ہے تو یہاں لانے کی ضرورت کیا ہے؟ کون سا فائدہ ہوا ہے اس کا؟ یہ فائدہ تو ہمیں شفیع بتائے نا, کہ اگر اس کا کوئی فائدہ ہوا ہے تو ٹھیک ہے, بس میں شفیع کی بات پہ قائل ہو جاؤں گا کہ ہاں یہ فائدہ ہوا. دوسری بات, انہوں نے اس پہ زور دیا کہ وہ عوامی وزیر اعلیٰ ہے. بھائی عوامی وزیر اعلیٰ کون نہیں ہوتا؟ جو ووٹ سے منتخب ہوتا ہے وہ عوامی. وہ یہی تو کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں اصلی ووٹ پڑا ہی آفریدی صاحب کو ہے, باقی صاحب کو 2 نمبر پڑا ہوا ہے ووٹ. وہ حلال ووٹ کا منیب صاحب, حلال ووٹ کا کانفیڈنس ہی الگ ہوتا ہے. واہ, وہ دیکھیں نا, یہ ان کے جو یہ وہی کانفیڈنس ہے جو چائے پیتے ہوئے شفیع جہان صاحب کے چہرے پہ آ رہا ہے. 2018 میں بھی حلال ووٹ تھا.
نہیں وہ اس کی بات نہیں کرنا چاہتے. 2018 میں ان کا سارا ووٹ حلال تھا, باقی سب کا 2014 میں دھرنے سے جانے کا معاملہ بھی حلال تھا. 2011 میں پارٹی کا جو 30 اکتوبر کو جلسہ ہوا تھا وہ بھی حلال تھا. جب آپ کے کھاتے میں ہوتا ہے تو حلال ہوتا ہے, جب دوسروں کے کھاتے میں ہوتا ہے حرام ہوتا ہے. دیکھیں آپ آئین و قانون کی بالادستی کی طرف جب تک نہیں آئیں گے, آئین و قانون کی بالادستی کی طرف جب تک, تاریخ تو بڑی تلخ ہے, تاریخ بڑی تلخ ہے. یہ بات تو ہم بہت پیچھے جائیں گے تو بہت سے مسائل بن جائیں گے. وہ کہتے ہیں پھر ساروں کا پیچھے بہت چلے جائیں, دہائیاں پیچھے چلے جائیں اور حلال ووٹ کی پھر ڈیفینیشن ساروں کو ڈسکرائب کرنی پڑے گی. بہرحال وہ شفیع جان صاحب کا اپنا استحقاق ہے, جناب حماد صاحب کی اپنی رائے ہے. بہت شخصیات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب, ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف. بہت شکریہ مروت صاحب آپ کا. مروت صاحب ہم نے ایک دو روز پہلے ایک انسیڈنٹ دیکھا, وہ بیرسٹر گور خان صاحب کے ساتھ ہوا. کوئی خاتون تھیں, وہ کیمرہ کے اوپر انہیں کہہ رہی تھی کہ آپ جا رہے ہیں بہنوں کی طرف, یعنی خان صاحب کی بہنوں کی طرف. انہوں نے کہا میں جاتا ہوں, ہمارے ساتھ چلیں. وہ آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا. اب اس وقت ایک عجیب سی صورتحال ہے. میں نے کچھ دن پہلے ہم نے سلمان راجہ صاحب کو بڑا فرسٹریٹڈ دیکھا, جو گفتگو انہوں نے کہی, پھر بعد میں انہوں نے کہا اس بات کو بھول جائیں. ہم پارٹی تو خیر انتظامی طور پر تنزلی کا شکار رہی ہے, لیکن یہ ایک نیو لو ہے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر افضل یہ جناب بیرسٹر گور خان صاحب چیئرمین ہیں پارٹی کے, لیکن کوئی مذمت نہیں, کسی نے اس کے بارے میں ذکر نہیں کیا کہ پارٹی کے اپنے لوگ ہی ان کو آلموسٹ ہراس کر رہے ہیں اور ان کو ایسے پورٹرے کر رہے ہیں جیسے وہ پارٹی کے خلاف ہیں یا خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی ہمشیرہ کے خلاف ہیں. بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. جی یہ جو آپ نے بات اٹھائی ہے, پاکستان تحریک انصاف کا المیہ یہ ہے کہ گزشتہ 1.5-2 سالوں سے جہاں یہ پہلے بیرونی طور پہ مخالفین کے خلاف جو ہیں گالم گلوچ کرتی تھی, اب وہی رویہ انہوں نے اپنوں کے ساتھ بھی اختیار کیا ہوا ہے. یہ خاتون جو جس انداز میں بیرسٹر گور سے مخاطب تھی اور جس طریقے سے ان کی تصدیق کی کوشش کر رہی تھی, افسوس بڑھ کے اس پہ ہوا کہ جب یہ ٹویٹر پہ یہ ویڈیو وائرل ہوئی تو تقریباً میجارٹی جو کمنٹس تھے وہ اس خاتون کو شاباشی میں لگے ہوئے تھے. تو لہذا پاکستان تحریک انصاف جو ہیں اس میں ان چیزوں سے خائف ہو کے اب جو لیڈرشپ ہے وہ اپنا حوصلہ بھی کھو چکی ہے. تذیق جو ہے, توہین اور بے عزتی, وہ پرایوں کا تو مقدر ہے, اپنوں کا بھی مقدر بنی ہوئی ہے. اور ایسے واقعات کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی سوشل میڈیا نے اور خصوصاً چند افراد نے یہی بیانیہ تو اٹھایا ہوا ہے, یہی نیریٹو ڈیولپ کرتے ہیں کہ جناب اور کوئی علاج نہیں ہے, جاؤ لوگوں پہ لپک پڑو, لوگوں کو بے عزت کرو. تو لہذا ان ذرا ہیں اور یہ آگ ایک دن ان کی طرف بھی بڑھے گی. ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ جو یہ دوسروں پہ حملے کرواتے ہیں یہ حملے خود ان پہ ہوں گے. اچھا, یہ جو ابھی ریسنٹلی ہم نے ایک سپائک دیکھی, ایک اسے غصہ کہا جائے, فرسٹریشن کہا جائے, راجہ صاحب نے بھی, اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ بھی اس پہ معترض تھے کہ راجہ صاحب کو شاید یہ گفتگو نہیں کرنی چاہیے تھی, یا اگر انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ میں بہت مجبوری کے تحت اس عہدے پہ ہوں کیونکہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں. میں آج یہ جتنا پلوں کے نیچے سے پانی بہہ چکا ہے, محاورتاً میں عرض کر رہا ہوں مروت صاحب, کوئی تبدیلی, کوئی فرق نہیں ہے. اور آج بھی دیکھیے عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن تھا, نہ کوئی لیڈر جاتا ہے. ہاں بہنیں ضرور اپنے بھائی کے لیے, وہ تو انہوں نے تو جانا ہی ہے, ان کی تو محبت ہے اپنے بھائی سے, وہ ضرور جاتی ہیں اور دن گزار کے سارا دن پھر وہاں سے وہ واپس آ جاتی ہیں. یہ انٹرسٹ کیوں لوز کر رہی ہے تحریک انصاف کے بہت سے لوگ جو کہ پہلے جایا کرتے تھے, چلے کم از کم ناکئی تک ہی چلے جاتے تھے, اب وہ بھی نہیں ہو رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ تیزی کے ساتھ تنزل کی طرف گامزن ہے اور لوگوں سے وہ امید بھی چھین لی گئی ہے. یہ امید تھی احتجاج کی, تحریک کی, یہ امید تھی خان کی رہائی کی تحریک کی. بات کہاں حقیقی آزادی سے شروع ہوئی تھی اور انقلاب کی بات تھی, اور اب آ کے علاج کے لیے اجازت دینے پہ جو ہیں یہ گڑ گڑا رہے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سلمان اکرم راجہ
جیسے لوگ جو ہیں اس پارٹی پہ مسلط کیے گئے، گزشتہ 2-2.5 سالوں میں اگر ان کے تمام فیصلوں کی کوئی جانکاری کر لیں یا جانچ کر لیں، یا وہ فیصلے جو خان کو ایٹریبیوٹ ہوئے، سارے فیصلے غلط تھے۔ مرد صاحب گزارش یہ ہے، راجہ صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو دیکھیے علیمہ خان صاحبہ نے کال دی کہ 10,000 لوگ، اتنے عہدیدار ہیں ان کی جماعت کے، ان کے بھائی کی جماعت کے، 10,000 لوگ ہی آ جائیں، وہ 10,000 لوگ بھی نہیں آئے۔ راجہ صاحب کا موقف یہ ہے کہ بھئی اس طرح آپ 15,000 لوگوں کو لانے سے کیا کوئی فرق پڑ جائے گا؟ وہ کہتے ہیں اگر انقلاب تو وہ ہے جو لوگ از خود نکلیں گے، جب تک وہ نہیں ہوگا تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو یہ بات منطقی طور پر تو درست لگتی ہے نا کہ لوگ جب خود نہیں نکلیں گے تو اس وقت تک تو کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ میرا خیال ہے، میں اس سے اتفاق نہیں کرتا ہوں۔ اچھا، اگر اڈیالہ جیل پہ 10,000 لوگ آتے ہیں ملاقات کے لیے یا ملاقات کے دن، تو انتظامیہ پہ ایک پریشر تو بلڈ ہوتا ہے نا۔ جی، آپ اگر ہفتے میں یا مہینے میں 3-4 دفعہ 10,000 لوگوں کو ہینڈل کرتے ہیں تو آپ کے لیے خاصی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو لہذا بہنوں کا یہ اصرار کہ جناب مردان کے جلسے میں تو ہر ایک ایم پی اے کی ڈیوٹی لگ گئی، آپ نے اتنے لانے ہیں، حتیٰ کہ پنڈی کی تنظیمیں ادھر تو چلی گئی، اڈیالہ نہیں جاتے ہیں۔ اب اڈیالہ جو ہے وہاں اگر 10,000 لوگ 2 دفعہ بھی چلے جائیں تو خان کی ملاقاتوں میں آسانی ہوگی۔ یہ چونکہ اپنے آپ کو تکلیف نہیں دے سکتے ہیں، تو لہذا بجائے اس کے کہ اس کار خیر کی تائید کرے، کہتے ہیں یہ فیصلے ہی غلط ہیں۔ کیوں غلط ہیں؟ 10,000 لوگ جائیں گے، بیٹھیں گے، پوری دنیا کی نظریں ہوں گی، پورا راول پنڈی جو ہے جام ہوگا، 10,000 لوگ معمولی لوگ نہیں ہوتے ہیں، تو لہذا 1-2 دفعہ تو یہ اٹھا دیں گے۔ لیکن آئے دن کا یہ اگر تسلسل ہوگا تو پھر خان کی ملاقاتیں بھی دینی ہوں گی، اور مطالبات خان کے کس طرح منوائے جا سکتے ہیں؟ جب جلسے آپ مردان میں کریں گے اور ٹک ٹاک آپ کشمیر میں جا کے 25 کو بنائیں گے، تو یہاں پنجاب کی حکومت کو، اسلام آباد کو، اداروں کو کس طرح جو ہے یہ احساس ہوگا کہ بھئی ان کو کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ اچھا، تو میرا خیال یہ ہے، بہنوں کا یہ موقف درست ہے کہ خان کی رہائی کی تحریک ہونی چاہیے۔ یہ تحریک آپ سن رہے ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی احتجاجی تحریک کا عمل نہیں دیا۔ مردان میں جلسہ ہو گیا، اب جلسہ اس لیے رکھا گیا تھا، لوگوں کو امید تھی کہ جناب اس جلسے میں احتجاجی تحریک کا عمل دیا جائے گا۔ این جلسے کے دن انہوں نے اعلان کر دیا کہ جناب پھر یہ اچکزئی صاحب دیں گے۔ وہ بھئی اچکزئی صاحب والا جو ہے گردان، وہ تو ہم پہلے سے سنتے آئے، اچکزئی صاحب کا یہ کام ہوتا تو اچکزئی صاحب کہہ دیتے یہ میری ڈیوٹی ہے۔ رہائی فورس کا شاید انتظار کر رہے ہیں مروت صاحب، وہ ابھی 10 لاکھ بندہ پورا ہونا ہے تو وہ کہتے ہیں پھر ہم کال دیں گے۔ وہ رہائی فورس کے لیے تو اطلاعات یہ ہیں کہ 2028 ستمبر تک یہ ٹارگٹ ایچیو ہوگا، جس کے بعد شاید پھر 2028 ستمبر تک؟ جی ہاں، اچھا ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ نہیں تو یہ جو چلے، یہ تو تحریک تو چلے وہ آپ نے خود کہہ دیا وہ دمخم نظر نہیں آتا، لیکن جو بشرا بی بی صاحبہ کا پتہ چلتا ہے کہ ان کی صحت بھی درست نہیں ہے، ان کو بھی وہ آنکھ کے عارضے میں مبتلا ہیں، وہ کہ ان کا علاج حکومت یہ کہتی ہے ہم نے کروایا ہے، بٹ سوال یہ ہے کہ بیرسٹر گور خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی رہائی کے لیے کوششیں انہوں نے تیز کر دی ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ کم از کم بشرا بی بی کی حد تک بیرسٹر گور خان صاحب کامیاب ہو پائیں گے؟ بیرسٹر گور صاحب سے میری کل رات ملاقات ہوئی تھی اور اس ایشو پہ ہماری ڈسکشن ہوئی، اور جو انہوں نے کہا کہ 3 گارنٹیز مانگی گئی ہیں کہ کسی جلسے کی قیادت نہیں کرے گی، کوئی کنونشن نہیں کرے گی، میڈیا سے دور رہے گی، یہ شرائط ہیں۔ اور بیرسٹر گور صاحب جو ہیں، مجھے ان کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ شاید وہ بڑے ایڈوانس سٹیج پہ جا چکے ہیں بشرا بی بی کی رہائی کے لیے۔ اور ویسے بھی اچھا ہے، بشرا بی بی اگر باہر آ جاتی ہے تو بہت سارے لوگ جو پارٹی پہ قابض ہو چکے ہیں وہ ان کی ڈیوٹی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ مروت صاحب آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی پروگرام آپ نے دیکھا جی، اس کا فیڈ بیک ہمیں ضرور دیجیے گا، دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔